Majority order. And I repeat, it is by myself, Justice Munib Akhtar, Muhammad Ali Mazhar, Aisha Malik, Atar Minallah, Sayyid Hassan Ali Rizvi, Shahid Waheed, and Irfan Sadat Khan. For detailed reasons to be recorded later and subject to what is set out therein by way of amplification or explanation or otherwise, these appeals are decided in the following terms. It is declared that for the purposes and within the meaning of paragraphs D and E of clause 6 of Article 51 and paragraph C of clause 3 of Article 106 of the Constitution, Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI, was and is a political party which secured or won the two terms being interchangeable general seats in the National and Provincial Assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار دیتے ہوئے مخصوص نشستیں حکومت کو دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت ہوئی، جس میں کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ نے براہ راست فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور 1 مارچ 2024 کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے میں مخصوص نشستیں حکومت کو دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر عینی قرار دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ 8-5 سے سنایا۔ 8 اکثریتی ججز کا فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے پڑھ کر سنایا، تاہم تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور رہے گی، انتخابی نشان کسی سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے 80 ارکان اسمبلی کی فہرست پیش کی، 80 میں سے 39 ارکان اسمبلی کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی تھا۔ پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے لیے درخواستیں 15 دن میں جمع کرائے۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے لیے اہل قرار دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی نشستوں سے متعلق فہرست الیکشن کمیشن کو فراہم کرے اور نشستوں کے لیے درخواستیں 15 دن میں جمع کرائے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ فیصلے کا اطلاق قومی اور صوبائی اسمبلیوں پر ہوگا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پنجاب، کے پی کے اور سندھ میں بھی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں گی۔ پی ٹی آئی کے منتخب امیدواروں کو کسی اور جماعت یا آزاد امیدوار تصور نہ کیا جائے۔ اس موقع پر سپریم کورٹ کے باہر اضافی نفری بھی تعینات کی گئی اور سپریم کورٹ کے باہر قیدی وین بھی منگوا لی گئی تھی۔ یاد رہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ نے 9 جولائی کو سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جس کے بعد چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 مشاورتی اجلاس بھی ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے بعد سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دے دی تھی، جس کے بعد الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ بعد ازاں پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا، جس پر سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ابتدائی سماعت پر پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو معطل کر دیا، جس پر وفاقی حکومت کی جانب سے آئینی تشریح کا نقطہ اٹھایا گیا اور 3 رکنی پریسٹک اینڈ پروسیجر کمیٹی نے سپریم کورٹ میں دستیاب 13 ججز پر مشتمل فوڈ کورٹ تشکیل دے دیا۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سپریم کورٹ میں کل 7 سماعتیں ہوئیں۔ 6 مئی کو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 1 سماعت کی۔ اس کے بعد فل کورٹ نے 6 سماعتیں کی۔ فل کورٹ کی پہلی سماعت 3 جون کو کی گئی تھی۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم پر نظر ڈالی جائے تو الیکشن کمیشن نے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دی تھیں۔ کے پی کے اسمبلی میں الیکشن کمیشن نے جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ایک مخصوص نشست الاٹ کی۔ سندھ اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو خواتین کے لیے مخصوص نشستیں دی گئیں۔